علم حاصل کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ علم انسان کی کیسے حفاظت کرتا ہے؟ عالم اور جاہل میں کیا فرق ہے؟ السلام علیکم محترم ناظرین، معصومین علیہم السلام کی احادیث میں علم حاصل کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہاں علم حاصل کرنے کے 10 فوائد معصومین علیہم السلام کی احادیث کے حوالے سے دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، انسانیت کی ہدایت اور فلاح۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، علم مال سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ تمہیں مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ حکمت 147۔ نمبر 2، ایمان کی تکمیل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، علم انسان کے ایمان کو کامل ایک کرتا ہے اور بغیر علم کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ حوالہ اصول کافی جلد 1 باب فضل علم حدیث 1۔ نمبر 3، اخلاقی بلندی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، علم انسان کے اخلاق کو بہتر کرتا ہے اور علم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ حوالہ غرر الحکم حدیث 10224۔ نمبر 4، دینی رہنمائی اور بصیرت۔ رسول اللہ نے فرمایا، علم حاصل کرو کیونکہ علم دین کی روشنی ہے اور علم کے ذریعے تم حق و باطل میں فرق کر سکتے ہو۔ حوالہ بہار الانوار جلد 1 صفحہ 1۔ نمبر 5، دعا کی قبولیت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرے گا اس کی دعا جلد قبول ہوگی کیونکہ علم انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ حوالہ اصول کافی جلد 1 باب فضل علم حدیث 12۔ 6 نمبر، اللہ کی قربت۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، علم کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور نجات پاتا ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ۔ نمبر 7، عبادت کی فضیلت۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، عالم کی نیند جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ حوالہ بہار الانوار جلد 1 صفحہ 185۔ نمبر 8، علم عمل کی بنیاد ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، بغیر علم کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اور علم عمل کی بنیاد ہے۔ حوالہ اصول کافی جلد 1 باب فضل علم حدیث 4۔ نمبر 9، معاشرے کی رہنمائی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، عالم جاہل پر ایسے ہے جیسے زندہ مردہ پر۔ حوالہ نہج البلاغہ حکمت 122۔ نمبر 10، آخرت کی نجات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص علم کی طلب میں نکلے گا اللہ اسے جنت کے راستوں کی طرف رہنمائی کرے گا۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 27 صفحہ 2۔ یہ احادیث علم حاصل کرنے کی عظمت اور فوائد کی نشاندہی کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ علم انسان کی دینی، دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔